السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف میں نئے دھڑوں کی نوید ہے۔ خبر ہے کہ تحریک انصاف کے مزید رہنما پارٹی کے اندر اپنے دھڑے بنا رہے ہیں، اندر پارٹی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، دیمک کی طرح جڑیں کھوکھلی، جس طرح دیمک چاٹتا ہے کسی لکڑی کو، کسی چیز کو، اسی طرح وہ تحریک انصاف کو چاٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ جماعت کے نہیں، اپنے دھڑے کی مضبوطی کی سیاست کر رہے ہیں، اور اس میں اپنے دھڑوں کے علاوہ اپنے حلقے بنانے کی، یعنی اپنے لیے نئے حلقے تلاش کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب اس میں خبر ہے چودھری محمد سرور صاحب جو گورنر ہیں پنجاب کے، ظاہر ہے انہوں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جی وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ گورنری چھوڑ دیں گے، اور گورنری ان کو چھوڑنا پڑے گی اگر وہ آئندہ میں انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ایشو ان کا الیکشن لڑنے کی خواہش کا نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ وہ ایک بڑے دھڑے کے ساتھ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، تاکہ جس طرح جہانگیر ترین اپنے لوگ ساتھ لائے تھے اور مصیبت کے باوجود اپنے دھڑے کے زور پر بچ گئے، تو اسی طرح وہ بھی ایک دھڑا لے کر آئیں ساتھ، اور عام انتخابات، اگر آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو اس دھڑے کے زور پر اپنا مرضی کا اپنے لیے عہدہ حاصل کر سکیں۔ ظاہر مرضی کا عہدہ کیا ہوگا؟ وزارت اعلیٰ ہوگا۔ گورنر تو وہ 2 بار پہلے ہی بن چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ گورنر تھے۔ جب ہوئے اپنا دھرنے، تو دھرنوں میں کیا ہوا جی؟ دھرنوں میں یہ ہوا کہ چودھری غلام سرور صاحب جو ہیں، چودھری محمد سرور صاحب، وہ ریزائن کر گئے، ریزائن کر کے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور اسی آس، اسی امید پر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے گی پنجاب کے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہی بننے آئے تھے لندن سے، برطانیہ کی شہریت انہوں نے چھوڑی تاکہ پنجاب میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ایم پی تو وہاں پر وہ تھے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر ہونے سے بڑا اعزاز اور کیا ہوتا ہے کسی پاکستانی کے لیے جو برطانوی نیشنل ہو۔ تو انہوں نے نیشنلٹی چھوڑی، یہاں آئے، تو یہاں ظاہر ہے یا تو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال خبر یہ تھی کہ وہ پارٹی بنا رہے ہیں الگ سے۔ میری خبر یہ ہے کہ اپنی پارٹی نہیں بنا رہے، اپنا دھڑا بنا رہے ہیں پارٹی کے اندر، جہانگیر ترین اسٹائل کی پولیٹکس۔ جہانگیر ترین نے حالانکہ جب پی ٹی آئی کے لیے یہ سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا عام انتخابات سے پہلے، تو ان کی نظر میں اپنا دھڑا نہیں تھا، ان کی نظر میں یہ تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانی ہے۔ تو ان کا مقابلہ، ان کا ٹاکرا پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہو گیا، تو وہاں ضرور جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے دھڑے آپس میں آمنے سامنے آئے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر پھر آغاز میں جہانگیر ترین گروپ زیادہ حاوی تھا، اس میں جہانگیر ترین گروپ میں باقی بڑے بڑے لیڈران، رہنما بھی شامل تھے۔ تو وہ وہاں پر اس کے بعد، یعنی شاہ محمود قریشی سے اختلافات کے بعد الگ سے ایک وہ شریکہ جو تھا، اس کی وجہ سے ضرور دھڑے بندی کی وہ شکل بنی، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ دھڑا جہانگیر ترین کے کام آیا کہ جب جہانگیر ترین کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائیاں شروع کی، جب شہزاد اکبر پر جہانگیر ترین نے الزام لگایا، اعظم خان پر الزام لگایا کہ وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے ظاہر ہے پریکٹیکلی نکالا ہی گیا، تو وہ اس کے بعد وہ دھڑا انتقامی کارروائیوں کے سامنے رکاوٹ بنا، اور اس دھڑے کی طاقت سے جہانگیر ترین جو ہے وہ گرفتاری سے بھی بچے، اور ان کے مقدمات جو تھے وہ آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوئے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ ان کو طلبیاں ہوتی تھی، کبھی ایف آئی اے میں، تو کبھی کدھر، تو کبھی کدھر۔ تو اسی طرح کا دھڑا کہ پارٹی کے اندر اگر ہوں تو پھر کسی دھڑے کے ساتھ ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ دھڑے کے ساتھ سے مراد کہ آپ کے پاس الیکٹڈ لوگ ہوں، کارکن نہ ہوں۔ کارکنوں کا دھڑا پاور پالیٹکس میں اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کرتا ہے منتخب ارکان کا۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کیونکہ ان کا اپنا حلقہ ہے نہیں چودھری محمد سرور صاحب کا، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا کوئی مضبوط حلقہ ہو۔ پہلے 2018 کے انتخابات سے پہلے انہوں نے شاہدرہ پر محنت کی تھی، شاہدرہ میں اربوں روپے لگائے تھے، وہاں پر انہوں نے فلٹر پلانٹس لگوائے، وہاں پر لوگوں میں راشن تقسیم کیا، سڑکیں، گلیاں، نہ جانے کیا کیا اپنے پلے سے لگایا، اور سروے جب کیا تو سروے میں 18-19% ان کی مقبولیت تھی، تو وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ شاہدرے کا حلقہ ان کے بس سے باہر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد میں کوشش کی، ٹوبا ٹیکسنگ والی سائڈ پہ۔ اب وہ ہڑپا، ساہیوال اور ننکانہ صاحب، 2 حلقوں پر ان کا فوکس ہے، اور اس حلقے میں ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس حلقے کے علاوہ زیادہ مضبوط جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ اپنا دھڑا بنائیں۔ جب وہ اپنی دھڑے بندی کی کوشش کر رہے تھے تو فیل یہ گئی کہ شاید وہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں۔ جب میں نے اس معاملے پر کام کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پارٹی نہیں، پارٹی کے اندر پارٹی بنا رہے ہیں، یعنی امبریلا ہوگی پی ٹی آئی کی، اس کے اندر ایک گروپ ہوگا چودھری محمد سرور کا، کہ انتخابات وہ اگر پنجاب اسمبلی کا جیت کر آتے ہیں یا قومی اسمبلی کا انتخاب جیتتے ہیں تو پھر کوئی اچھا ہوتا۔ پنجاب میں تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے، اوپر
وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، لیکن عمران خان ابھی موجود ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اگلے الیکشنوں میں جیت جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر عمران خان ہوں گے۔ ابھی تک تو عمران خان کی نااہلی وغیرہ نہیں ہوئی، نہ کوئی امکان ہے کہ وہ ہوگا، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کا مستقبل کے ساتھ ان سب کا مستقبل ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے روشن مستقبل کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ادھر عثمان بزدار صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ پہلے تو اکیلے آئے تھے، اکیلے چلے جانے پہ منزل اور لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، تو وہ اب وہ کارواں بنانا چاہتے ہیں۔ اکیلے چلے تھے، وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ظاہر انہوں نے بہت سے لوگوں کو نوازا ہے، بہت سے لوگوں کو ساتھ ملایا ہے، اب وہ کارواں بنانا چاہتے ہیں، کچھ بنا ہے، کچھ مزید بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو مسئلہ یہ ہے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ جو خواجہ شیراز صاحب ہیں، میں نے ڈی جی خان میں ان کے اوپر، وہ ان کے خلاف ہیں، تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنا حلقہ نہ ہار جائیں آئندہ انتخابات میں، لہٰذا وہ بھی چیچا وطنی میاں چنو اور چیچا وطنی والی سائڈ پہ ذرا کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنا کچھ اثر رسوخ بنائیں اور وہ حلقہ بھی کریں، 2 حلقوں سے الیکشن لڑیں تاکہ ایک حلقہ جیت جائیں۔ اور اگلی بار کے لیے ظاہر ہے وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہ وہ چہیتے ہیں، لہٰذا اگر یہ 5 سال پورے ہو جاتے ہیں اور آئندہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صرف اب کے ان کو عمران خان صاحب کی سپورٹ نہیں چاہیے، اب ان کو چاہیے دھڑا بھی، تو وہ اپنا دھڑا بنا رہے ہیں الگ سے پارٹی کے اندر۔ اور دوسری بات ہے اپنا علیم خان صاحب کا ذکر آیا کہ علیم خان صاحب پارٹی بنا رہے ہیں، تو علیم خان صاحب تو تنگ آ گئے ہیں سیاست سے، اصل خبر ہے علیم خان صاحب اب سمجھ گئے ہیں کہ یار سیاست میں پیسہ لگا کر خود فرنٹ پہ آنے سے بہتر ہے کہ پیچھے رہ کر کام کرو۔ اب علیم خان نے ایک ٹی وی چینل خرید لیا ہے، ایک بینک خرید لیا ہے سنا ہے، اور وہ اپنی پورا کا پورا فوکس ان کا اپنا ریئل اسٹیٹ کے بزنس پہ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں لاہور، اسلام آباد، ادھر ادھر، پتہ نہیں کتنا ان کا بزنس ہے، ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ ان کا کتنا بزنس ہے، کتنی پراپرٹیز ہوں گی، تو وہ ادھر ہو گئے ہیں مصروف۔ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ پارٹی بنا رہے ہیں، تو وہ پارٹی نہیں بنا رہے، وہ بھی دھڑائی بنا رہے ہیں۔ وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یار خود فرنٹ پہ نہ رہیں، اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، تاکہ کل کو اگر پی ٹی آئی چھوڑنی پڑے تو اپنے دھڑے کے ساتھ کسی اور جماعت میں چلے جائیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے لیے یہی ہے نا، جہانگیر ترین صاحب کی نیگوسیشنز پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اندر کھاتے چل رہی ہیں، جہانگیر ترین کی طرف نون لیگ بھی دیکھ رہی ہے، اور جہانگیر ترین کے گروپ کو عمران خان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ان کو واپس لایا جا سکے، ترین صاحب بے شک اکیلے ہو جائیں لیکن یہ لوگ سارے واپس مل جائیں مجھے، تو یہ ساری کوششیں تو چل رہی ہیں۔ تو اس فارمولا کی بنیاد پر علیم خان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ یار وہ خود الیکشن لڑے نہ لڑے، خود کوئی عہدہ لے نہ لے، لیکن ان کے ہاتھ میں اتنے لوگ ہوں کہ کل کلاں کو اگر مخالفین کی حکومت آتی ہے، اگر سپوز کل کو مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے اور علیم خان کے پاس الیکٹیبلس ہیں 8 10 15، تو مسلم لیگ نون کی طرف وہ چھلانگ لگا دیں، یا کل کو پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے، پیپلز پارٹی کو مرکز میں حکومت بنانے کی، اور علیم خان کے پاس 2 4 5 MNAs ہیں تو ادھر چلے جائیں گے، تو دونوں صورتوں میں علیم خان وہ جو انتقام کی سیاست عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے کہ وہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اگر مسلم لیگ نون آ جاتی ہے تو عمران خان صاحب کے وزیر مشیر، عمران خان صاحب خود بھی اور وزیر مشیر کوئی بھی زیر عتاب آنے سے نہیں بچ سکتا۔ مسلم لیگ نون کا جو مزاج ہے، وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر دعا کریں نواز شریف صاحب کہ ہماری حکومت، عمران خان صاحب دعا کریں کہ ان کے بعد ہماری حکومت آئے، اگر نواز شریف کی آئی تو پھر ان کی آتما رول دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا برا حشر کر دیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کا مزاج تو یہ مشہور ہے، اور کہہ چکی ہیں مریم نواز صاحبہ بھی کہ گھر سب کے ہیں، پھر اگر گھر گرنے کی بات ہے تو پھر یہ گھر گرانے کی ریت آگے جائے گی، سب کی طرف جائے گی، یعنی آج آپ نے کھوکھروں کا پیلس گرایا ہے تو کل کو جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم بنی گالہ بھی گرائیں گے، تو زمان پارک بھی گرائیں گے۔ تو یہ علیم خان صاحب کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب تو بچ جائیں گے، پیپلز پارٹی کے بھی احتساب سے بچ جائیں گے، مسلم لیگ نون کے احتساب سے بچ جائیں گے، کیونکہ وہ شوگر کا کنیکشن جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا ہے، شوگر انڈسٹری کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر انڈسٹری کے شوگر اسکینڈل کے معاملے میں مسلم لیگ نون نے کبھی بھی جہانگیر ترین کی طرف اس طرح تنقید نہیں کی، ایون پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی، کیونکہ یہ ان تینوں خاندانوں کا، یعنی ترین خاندان، شریف خاندان، زرداری خاندان، ان سب کا شوگر کا بزنس ہے، تو وہ ایک وہاں پر ان کا مشترکہ مفاد ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کو ہے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی تو خیر کچھ نہیں کرے گی، مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو بھی وہ بچ جائیں گے۔ تو علیم خان اپنے آپ کو ادھر سے فیوچرسٹک ہو کے سوچ رہے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ سر یہ مجھ سے وزارت لے لیں، میں اب اپنا آپ جو کہیں گے، آپ کا حکم ہوگا وہ کرتا رہوں گا، اب میں اس طرح ایکٹیو پالیٹکس نہیں کر سکتا،
تو لہٰذا مجھے اجازت دے دیں، میں ایم پی اے رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا، لیکن یہ وزارت مجھ سے لے لیں۔ یعنی انہوں نے ایک اندیا دیا کہ جی اب میں آپ کے ساتھ یہ والی فرنٹ فٹ پہ آپ کے ساتھ رہ کر نہیں کھیلنا چاہتا۔ اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے، اگلے الیکشن کے بعد بنتی ہے تو ٹھیک ہے، تو اپنے دھڑے کے ساتھ وہ آئیں گے اور اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے اپنی پولیٹکس کرتے رہیں گے، اپنا بزنس بھی کرتے رہیں گے۔ اور اگر مسلم لیگ نون آتی ہے یا پیپلز پارٹی آتی ہے اور ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ادھر سپورٹ کر کے چپ کر کے ادھر نکل جائیں گے اور احتساب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ ساری پولیٹکس چل رہی ہے عام انتخابات کو لے کر۔ تحریک انصاف کے اندر اب نئی دھڑے بندیاں، نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے یہ کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بن رہی ہے اندر دوسری ملک میں، وہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے اندر پارٹیاں بن رہی ہیں، اور یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے ویسے کہ ہر جو بڑا جو عہدے کا خواہش مند آدمی ہوتا ہے، اثر رسوخ والا ہوتا ہے، وہ ساتھ ایک گروپ لے کر چلتا ہے، جی فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں۔ مسلم لیگ نون میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک خواجہ کا گروپ، تو ایک چودھری نثار کا گروپ ہوا کرتا تھا، ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ، تو ایک جناب فلاں کا گروپ، تو بڑے گروپ ہوا کرتے تھے۔ تو یہی تحریک انصاف کے اندر ہے یہ، لیکن یہاں ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ پارٹی کے فیوچر کا ایشو ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹی بطور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ اگر نہیں رہتی تو اپنے گروپس بنا کے اپنا فیوچر مضبوط کرو، جس طرح جہانگیر ترین گروپ سوچ رہا ہے، جس طرح جہانگیر ترین گروپ نے ادھر عمران خان پی ٹی آئی میں ہیں بھی اور پی ٹی آئی میں نہیں بھی ہیں، تاکہ اگر پی ٹی آئی کل کو قبول کر لیتی ہے تو یہیں رہتے ہیں، اگر پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیے، پی ٹی آئی قبول نہیں کرے گی تو پھر پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، تو وہاں تو چلے جائیں گے۔ تو یہی یہ گروپ یہ خاص طور پر علیم خان وہ بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت اس طرح رہتی ہے تو ساتھ رہیں گے، نہیں رہتی تو کدھر اور چھلانگ لگا لیں گے۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات، اور ہاں آئندہ عام انتخابات کے لیے بھی ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ ان سب کو، جن کے میں نے نام لیے ہیں، عثمان بزدار، چودھری سرور صاحب اور علیم خان، ان سب کو بھی شک ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ابھی سے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔